سلطان رکن الدین بیبرس کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے اہل مصر نے منگول سفیروں کا قتل کر کے ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مصر پر لشکر کشی کرنے کی تیاری میں تھا کہ خان اعظم منگو خان فوت ہو گیا۔ اسے پیغام ملا کہ اسے اپنے آبائی دشت میں طلب کیا گیا ہے، تو اس نے اپنے آبائی دشت جانے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اس کی بیوی دوقوز خاتون اور سالار اعلیٰ قطبوغا نے اسے آبائی دشت نہ جا کر مصر پر ہر حال میں کوچ کرنے کا اصرار کیا۔ اس پر ہلاکو خان نے کیا فیصلہ کیا؟ اپنے بیوی اور سالار اعلیٰ سے اس نے کیا کہا؟ عین جالوت کے مقام پر مسلمان اور منگولوں کے بیچ ہوئے اس جنگ میں رکن الدین بیبرس نے وہ کون سے پینترے آزمائے جس نے منگولوں کو کچل کر رکھ دیا؟ کیا منگولوں کے سالار اعلیٰ قطبوغا اس جنگ میں مارا گیا یا پھر وہ فرار ہو گیا؟ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کی ہار ہوتی تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا صورتحال ہوتا؟ ان سب کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہلاکو کو جب اپنے آبائی دشت میں طلب کیا گیا تو اس نے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اس کی بیوی اور سالار اعلیٰ نے اس سے آبائی دشت نہ جا کر مصر پر ہر حال میں حملہ کرنے کا اصرار کیا، مگر اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ ساتھ لے کر جائے۔ اس نے یہ بھی وجہ پیش کی کہ اس وقت میرا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان دنوں راستے میں گھوڑوں کے لیے خوراک کی صورت میں گھاس مل جائے گی، اور اگر میں نے واپس جانے میں تاخیر کی تو سرما کا موسم شروع ہو جائے گا، گھاس ختم ہو جائے گی اور راستے میں مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہلاکو نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، اور واپس جاتے وقت اس نے اپنے سپہ سالار قطبوغا سے کہا، میرے بعد اس علاقے کی نگہداری تمہارے ذمے ہے، جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہی رہو گے، کہیں پیش قدمی نہ کرنا۔ تمہارے ماتحت منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ اس کے بعد ہلاکو خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام و عراق مکمل طور پر اس کے سالار قطبوغا کی گرفت میں تھا۔ قطبوغا ہلاکو کا نہایت قابل اعتماد جرنیل تھا، اور مسلمانوں کے علاقوں کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شقی القلب انسان تھا، اور اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس قطبوغا نے اپنے لشکر کے ساتھ عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ کر لیا تھا، اور یہ مقام فلسطین کے مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہ مقام اس کے لیے بڑا مناسب تھا، اس لیے کہ وہاں قیام کر کے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر طور پر رکھ سکتا تھا، اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بڑھ بھی سکتا تھا۔ مصر میں امیر رکن الدین بیبرس کو بھی خبر ہو گئی کہ ہلاکو خان واپس اپنے آبائی دشت چلا گیا ہے، لہٰذا اس نے ایک ایسا بڑا فیصلہ کیا جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مصری تو یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ منگولوں کے سامنے اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے، لیکن اس موقع پر امیر رکن الدین نے اعلان کیا، ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپہ سالار کے لشکر سے نبرد آزما ہوگا۔ اس وقت رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اعلان نے ان کے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی افضل ترین عبادت سے سعادت انداز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ لوگوں نے بڑی خوش دلی سے رکن الدین بیبرس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لہٰذا رکن الدین اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا۔ ان دنوں عیسائی دنیا کیونکہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دے رہی تھی،
اور بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے بہت سے قلعے بھی تھے، لہٰذا اپنے لشکر کے کچھ حصے رکن الدین نے ان قلعوں کے قریب ہی متعین کر دیے تاکہ ان قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی مدد نہ کر پائے۔ رکن الدین بیبرس 15 رمضان ہجری 658 اور 25 اگست سن 1260 کو عین جالوت کے مقام پر منگولوں کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں عین جالوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کی وجہ سے اتنا شور اٹھا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ امیر رکن الدین بیبرس نے اس معرکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی انہوں نے لشکر کے چند انتہائی تربیت یافتہ دستوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا۔ پہلے اپنے ہلکے پھلکے دستوں کو اس نے آگے بڑھایا، انہیں خوب پھیلایا۔ منگولوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے پہلے مصری سواروں پر حملہ کیا، انہیں دھکیلتے ہوئے اندھا دھند آگے بڑھنے لگے تھے، اور یہ بیبرس کی تجویز کے مطابق ہو رہا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے سواروں کو تاکید کی تھی کہ وہ جم کر منگولوں کا مقابلہ نہ کرے بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ جب منگول ان پر حملہ ور ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ منگول وہاں آ گئے جہاں رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بیٹھا رکھا تھا، اور وہ حصہ منگولوں پر حملہ ور ہونے کے لیے بے چین اور بے تاب تھا۔ یکایک گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ منگول اپنے آپ کو سنبھالتے، مصر کے وہ لشکری جو پیچھے ہٹے تھے وہ بھی بے مثال جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہلاکو کے سالار قتبوغا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھالے، لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہوئی۔ مسلمانوں کے تیز اور تند حملوں نے منگولوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیے۔ منگولوں کے لشکر میں جو گرجستانی اور آرمینیا کے عیسائی دستے تھے ان کا سب سے برا حشر ہوا۔ مسلمان حملہ وروں نے انہیں مکمل طور پر روند کر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں امیر رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کا اس قدر قتل عام کیا، ان کی ایسی کمر توڑی کہ انہیں تقریباً روند کر رکھ دیا، اور انہیں ایسا چرکا لگایا کہ پچھلے 40 سالوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ منگولوں کا سپاہ سالار اعلیٰ قتبوغا اس جنگ میں سلطان رکن الدین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ درندہ صفت منگول سالار مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور کسی رعایت کا مستحق نہ تھا۔ اسے جب رکن الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ رکن الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں نے میدان جیت لیا تو کیا ہوا؟ کیا منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں؟ کیا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہے؟ میرے مرنے کے بعد منگول شہسوار اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کے اس سپہ سالار کے ان الفاظ پر طنزیہ مسکرایا، اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا اور اس کا کٹا ہوا سر نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے منگول سالار جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے ان کے پاؤں میں بیڑیا پہنا کر قاہرہ بھیجا گیا، جہاں ان کو گلیوں میں پھرا کر تہا تیگ کر دیا گیا۔ اس طرح منگول جن کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، سلطان رکن الدین بیبرس نے انہیں شکست دے کر انہیں ان کے عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ عین جالوت کی اس جنگ کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔
اگر اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہتی اور ان کی تہذیب اور ثقافت، تمدن اور تاریخ بالکل برباد ہو جاتی۔ چنانچہ عالم اسلام میں اس فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھی گئی۔